अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास और आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत की और सिंध की सियासत की। पाकिस्तान में पाकिस्तान का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। इस वक्त मौजूदा सियासत में बयानिए की सियासत ने एक नया जन्म लिया है और दूसरी तरफ अगर हम देखें एहतसाब और इंतकाम के नारे बुलंद हो रहे हैं। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है एहतसाब हो रहा है और अपोजिशन ये कह रही है कि एहतसाब के नाम पे हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। अब आसिफ अली जरदारी साहब का और नवाज़ शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देगी और शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वोटिंग के लिए ऑर्डिनेंस तैयार हो गया है। अब देखना ये है कि क्या आइनी तरमीम मुमकिन हो पाएगी, आइन इजाज़त देगा इसकी या नहीं। और ख़ास तौर पे मौजूदा सियासी कशीदगी में कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से बैक डोर रबते हो रहे हैं और कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि मामला जो हैं वो हल होने चाहिए। एनआरओ कौन मांग रहा है और एनआरओ कौन दे सकता है, ये भी बड़ा ज़ेर बहस है। और ख़ास तौर पे कहा यह जा रहा है कि लंदन में कोई नया मिसाक जमहूरियत तैयार हो रहा है और इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे सिंध क्यों वफाक नज़रअंदाज करता है सिंध को, और मौजूदा हुकूमत भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है उस पर तो सवाल होगा ही होगा, लेकिन वफाक भी सिंध को नज़रअंदाज कर रहा है, इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत का, सिंध की सियासत का बड़ा नाम, सीनियर सियासतदान GDA के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त ये बड़ा हार्ड लाइन ले रही है मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक उसको फॉलो कर रही है। ये जो बयानिए की सियासत आई है इसको किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, यहाँ सिर्फ ये बयानिया है, प्रैक्टिकल यहाँ कुछ होता नहीं है कि उसका बयानिया है उसका बयानिया तो ये है कि पाकिस्तान का बयानिया होना चाहिए, जो कायद-ए-आज़म का बयानिया था वो होना चाहिए था। अब हर एक पार्टी ने, अब पार्टियाँ ज़ाती नामों से शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून, नवाज़ जी मुस्लिम लीग तो हमने सुना था कि नाम से पार्टियाँ हमने कभी नहीं सुनी थी, ठीक। तो ये अपने ज़ाती नाम से पार्टियाँ शुरू हो गई हैं। तो बयानिया तो ये है, करप्शन को बचाव का बयानिया है। अच्छा। अगर फेयर गवर्नेंस, मैं तो कई दफ़ा मियाँ साहब से रूबरू भी मैंने कहा था, एक दफ़ा दुबई में भी कहा था कि मैंने कहा कि आप काम चलाएं, सबसे मिल के काम चलाएं। मियाँ साहब की ये तबीयत है कि सोलो फ्लाइट, अच्छा। सारे मेरे कदमों में हों। आर्मी चीफ भी मेरे साथ जो है ना DIG मुल्तान की तरह अच्छा। बिहेव करें। उनकी तो ट्रेनिंग यही होती है ना कि मैं खुद कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़ा हूँ, ठीक। तो वहाँ पे वो लुक आफ्टर योर प्रेस्टीज, मतलब वो ये तो अंदर भरते हैं ना अपनी प्रेस्टीज को। सही सही तो काकूल में ये सिखाया जाता है प्रेस्टीज। ठीक है। अब वो DIG मुल्तान कैसे बन सकता है? सही। मियाँ साहब को इदारों के साथ चलना आता नहीं है। ठीक। मैंने उनसे कहा था दुबई में आप 2-2.5 साल के बाद लड़ाई करके वापस आ जाते हैं, उससे बेहतर नहीं है कि आप उनके साथ चल के और खिदमत कर। मसला क्या होता है, आप अपना ज़ाती मुफाद ना करें तो कोई भी आपको छेड़ता। सही। जहाँ आप हाथ मारना शुरू करते हैं उल्टे सीधे, फिर वो दूसरा अपना करता है, फिर वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और यहाँ ख़ास तौर हमारे सियासत में मियाँ साहब का तो है ही है कि एब्सोलूट पावर चाहिए मुझे। अच्छा। कि मुझे कोई कहने वाला ना हो। हमारे यहाँ ये है, सही। इवन पीपल्स पार्टी भी, हमें कोई रोकने कहने वाला नहीं होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने आप में एक डिक्टेटर हैं, वो अंदर डिक्टेट करते हैं इंट्रा आप पार्टी। देखें पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं चल रही। इनके जो सेरेमोनियल हेड हैं उनके सवा कोई बोल सकता है पार्टी के अंदर, कोई इख्तलाफ राय कर सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है हम तो जमहूरी तरीके से CC हमारे फैसले करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो करते वही है, चलता जो हेड होता है उसकी चलती है। वो हौसला करते हैं, बुला के उनको सबको कहते हैं ये फैसला करना है, वो कहते हैं ठीक है। अच्छा। वहाँ कहाँ जमहूरियत है? मैं रहा हूँ पीपल्स पार्टी में, दोनों पार्टियों के साथ जी हमारा आपका कभी तो जमहूरियत नाम की कोई पाकिस्तान में पार्टियों के अंदर कोई चीज़ नहीं है। वरना ये फैमिली से बाहर क्यों नहीं जाती इनकी सदारतें और ये चीज़ें जो पार्टी की। तो मियाँ साहब सर क्यों हुकूमत के साथ ख़ास तौर पे इदारों के साथ क्यों नहीं चलते? और फिर उनकी इदारों को मोहम्मद खान जुने जो हुकूमत ही कहता है, असल हुकूमत वही होते हैं ना, परमानेंट तो हुकूमत वो होते हैं। अच्छा। जो जो जमहूरियत वाले सियासतदान ये तो आते जाते रहते हैं ना। अच्छा। वो जो परमानेंट, जैसे आप देखें ना, आप अमेरिका में भी देखेंगे तो पेंटागन और ये परमानेंट तो चीज़ें यही है ना। सही।
تو ان کی پالیسی ملکوں میں ہمیشہ ان کی پالیسی چلتی ہے ٹھیک ہے. کہ ملک کو کیسے لے کے جانا ہے, کیا ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے ملک کا. تو موجودہ حکومت تو عمران خان صاحب کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس پاورز ہیں وہ فیصلے کرنے میں, وہ سسٹم یا جو تبدیلی کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا, نعرہ لگایا تھا, تو آپ کو لگتا ہے 2.5 سالوں میں تو ہمیں نظر نہیں آئی ان کی پرفارمنس؟ نہیں, تبدیلی کے بات پہ تو میں ایگری بھی نہیں کر رہا ہوں. اچھا. تبدیلی کیا کرنی, تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نیت کی تبدیلی کرے بندہ, خود اپنے آپ کو تبدیل کرے, ٹھیک ہے. بہتر گورننس دے, سسٹم جو ہے نا پہلے کے بنے ہوئے جو بھی ہیں وہ ٹھیک بنے ہوئے. اگر کوئی سسٹم تھوڑا پرانا ہو گیا ہے, وہ نہیں میٹ کر رہا حالات کے ساتھ, اس کو آپ بے شک چینجز کریں, مگر ایبسولوٹلی پورا کا پورا اکھاڑ پچھاڑ جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں اس کو پورے کو گرا دیں گے اس وقت تو ہم باہر روڈ پہ آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا نوک پلک کریں گے, یا نیا گھر بنا رہے ہیں تو کسی دوسرے گھر میں بیٹھے ہیں تو نیا بنا لیں, صحیح, مگر اسی کو گرا کے اگر, تو اس طرح کوئی ایبسولوٹ چینج تو نہیں ہو سکتا. لیکن اداروں کے ٹکراؤ کی آپ جو بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی, تو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی انہوں نے ہارڈ لائن لی, بڑے سخت بیان دیے. اس میں ذرا میں کمپلیٹ کروں جی کہ عمران خان صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پاور ہیں کہ نہیں ہے. عمران خان طبیعت کے جو ہے نا تھوڑے سے وہ اڑیل تو ضرور ہے, صحیح, اور وہ کئی چیزوں میں نہیں مان رہے, این آر او پہ نہیں مان رہے, تو نہیں مان رہے. صحیح, ورنہ کہیں کہیں سسٹم جو ہے چاہ رہا تھا کہ یار ان کو مٹی پاؤ اور جان چھڑاؤ, کیونکہ گوٹ ہماری پھنس گئی ہے, ہم ان کو پکڑنا چاہ رہے تھے, یہ ہمیں پکڑ بیٹھے ہیں مافیاز. صحیح. تو اس میں میرے خیال میں عمران خان نے اسٹینڈ دیا ہوا ہے. عمران خان باقیوں کا مجھے نہیں پتا, اچھا, کیونکہ باقی سیکریٹ چیزیں ہوتی ہیں, ان کا علم نہیں ہے کہ ان کی رائے کس حد تک ہے. مگر کہیں کہیں آپ کے اینکرز یا ڈسکشنز میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کا دوسرے لوگوں کا موڈ چینج ہوا کہ یار مٹی پاؤ, ان کو این آر او دو, جان چھوڑاؤ باہر, جیسے نواز شریف کو چھوڑ دیا, کل اس کو چھوڑ دیا, اپنا شاہد خاقان عباسی کو. تو کہیں کہیں یہ جو عمران خان کئی چیزوں میں, جیسے این آر او پہ عمران خان ایگری نہیں ہو رہا, اور میں سمجھ رہا ہوں اچھا کرا. اگر اس طرح سے این آر او دینا تو پھر چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی, چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی, چھوڑ دیتے تھے. ایسے چل رہا تھا ملک, کرپشن اور یہ مافیاز چلا رہے تھے, جس طرح سے ملک بیٹھتا جا رہا تھا. صحیح. اور کوئی اس کا پرسان حال ابھی بھی نہیں ہے, تو آپ دیکھیں ہے کہ پوچھنے والا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ابھی جو چونکہ بات اس طرف چل پڑی تو میں اسی کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کروں آپ کو. جی. 58(2)B کا قانون, یا پہلے جو بیلنس تھا نا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بیچ میں, یا اسٹیبلشمنٹ بھی کی بھی کوئی رائے ہوتی تھی, ضیاء الحق سے لے کے جیسے یہ آگے جو چل رہا تھا, تو اس سسٹم کو یہ ہمارے جو ایبسولوٹ پاور چاہنے والے نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی, ان کو تو پسند ہی نہیں ہے. دیکھیں 58(2)B اور نواز شریف نے ساروں نے مل کے ختم کیا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے پھر اس کو بحال کر دیا. ٹھیک ہے. تو بیلنس آف پاور جہاں پہ کوئی ان سے پوچھے نا, تو وہ ان کو قبول نہیں ہمارے سیاسی پارٹی. باقی ملکوں میں ایک بیلنس ہے, صحیح, سیاستدان بھی ایک لمٹ سے باہر نہیں نکل سکتے, تو نہ نکلتا ہے نہ نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں باقی جگہوں باتیں بے شک کرتے رہے, ریڈ لائن کراس نہیں کرنی, آپ کا ایک ایریا ہے, ریڈ لائن کیا, یا بلو ریڈ سارے کراس کر جاتے ہیں, یا اگر ان کو اجازت دو نا, صحیح, پھر تو کوئی لائن نہیں ہے. بالکل. اچھا, اس میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا, خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت لنڈن میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ نیا میثاق سائن ہونے جا رہا ہے. اپوزیشن جو سخت بیانیہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بھی تھوڑا کم کرنے, حکومت کی طرف سے بھی بیک ڈور کوئی پالیسیاں چل رہی ہیں. آپ چونکہ بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ درمیانی راستہ نکل آئے گا؟ یار ان سے اگر کرپشن کا نہ پوچھو تو یہ سارے بیٹھ جائیں گے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, آپس میں نہیں اتحاد کرتے ہیں. کرپشن پہ تو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے سے گلے پکڑتے رہے ہیں, بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف. جی. پر جب کوئی تیسرا آیا تو آپس میں اتحاد کر لیا انہوں نے. صحیح. ابھی بھی ان سے کہیں گے کہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, کھا گئے آپ جو کرو, نئے سرے سے کرنا انہوں نے یہی ہے. ادھر پکڑا ہوا ہے, پھر بھی یہ کرپشن کر رہے ہیں. صحیح. سندھ میں تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بعض انہوں نے کہا ہے, چھوڑ دیں ان کو, پھر اب یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کا ضرورت کیا تھی؟ تو کرپشن پہ تو عمران خان کمپرومائز نہیں کر رہے, ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر کچھ نہیں کرنا تھا تو. یا اگر یہ سوچنا تھا کہ یہ ہمیں گلا پکڑا دیں گے اور یہ پھانسیاں لگا دیں گے, تو ایسے کون کرتا ہے؟ صحیح. ریزسٹ تو کرتا ہے. بلی کو کمرے میں بند کر کے آپ اس کو ماریں تو آپ کے گلے پہ تو آئے گی. بالکل. یا تو کرنا نہیں چاہیے تھا. انٹرنیشنلی پتہ ہی تھا کہ ان مافیاز کو باہر کے ہمارے مخالف ملک بچانے کے لیے تو آئیں گے, امریکہ بھی, اسرائیل بھی اور انڈیا بھی, یہ تو آئیں گے. تو ان کو ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اگر ہاتھ ڈالا ہے یا تو کر گزرتے, اتنی ہمت رکھتے, کر گزرتے, پھر جو ہوتا وہ دیکھا جاتا. لیکن اس پہ خان صاحب کا جو آپ جتنا سوچ کے انہوں نے کیا نا سلو, تو وہ وقت نکل گیا. اور یہ ون گو میں کرنا چاہیے تھا. ایک چیز جب پتہ ہے کہ چیزیں نہیں نکل رہی, صحیح, اومنی کی نہیں نکل رہی, شہباز شریف کے ان کے وہ اکاؤنٹ سے, بھائی ایک ثبوت ہے, بینکس کا ثبوت ہے,
फलां के अकाउंट तक जा रहे हैं इतने अरबों खरबों रुपए, पकड़ इधर लॉन्चेस में निकले, सही। इधर आपके इसमें तो ये किसका पैसा था? कौन लोग ये वाशिंग लॉन्चे मशीन- भर भर के बाहर भेज रहे हैं? करप्शन का इनका ही पैसा था और नहीं, कौन पार्टियां, कौन सिंध में कौन है सबसे ज्यादा जिसने कर? भाई देखो ये 12 साल से आप कौन चूंकि सिंध के मामला देखते रहे हैं, 12 साल से कौन बैठे हुए हैं? किन के अकाउंट में? तो इस किराए के घर में बैठा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मेरे पास 13वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाँ, की सिंध में। तो देखें या तो कि हमारे यहाँ कोई अलग हुकूमतें आई हैं, गौस अली शाह, सही। मुजफ्फर शाह, लियाकत जतोई, मैं, जाम सादिक अली, या वन साइडेड एक पीपल्स पार्टी चली है। सही। तो फिर जिनके अकाउंट से पैसे निकले उनको पकड़ो। अगर हम किरायों के घरों में बैठे हैं तो सर जिन्होंने मौजूदा हुकूमत जब इनको पकड़ती है, जिनके ये पता कहते नहीं हैं कितने स्टेट्स बने हुए बंगलों की, जी, और जो उधर घर लेता था उसको किसी को घर नहीं लिया जाता, जाने दिया जाता, तो साबित पड़ा हुआ ना यार। बिल्कुल नहीं। आपकी सियासत, आपका जो तरीक़ाकार है वो असूली सियासत की है हमेशा आपने, तो ज़ाहिर जब भी आप आज इस किराए के घर में हैं, नहीं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे अपने दौरे हुकूमत में भी, उसके बाद इसी सिंध सोने की चिड़िया है, इसी से इन्होंने कमाया, इसी से एक बार ठीक है। इसमें खान साहब ये कह रहे हैं, मेरे ज़माने में भी बाहर से बड़ा हाथ मारने की कोशिश की इधर, अच्छा मैंने हाथ नहीं रखने दिया। कौन लोग थे जो कोशिश कर रहे थे? जिनके मुंह को खून लगा हुआ, जो जिसको लगा हुआ हर एक कोशिश करेगा। कुछ तो हमें नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है। नहीं, उस वक्त मेरे साथ कोई करप्ट लोगों को बिठाना चाह रहे थे, मैंने साथ नहीं बैठा। कौन लोग थे सर, बता सकते हैं वो आप? तो एक तो इम्तियाज शेख था। अच्छा, तो इम्तियाज शेख तो इनकी टीम का हिस्सा है? इनका टीम का था ना, हमारे, मैंने तो सेक किया था उस वक्त, पता नहीं आपको याद जी है? जी बिल्कुल, वही तो उसके बाद इधर आए ना फिर 2013 में। हाँ, तो ऐसे लोग तो ढूंढते हैं ना, ऐसी जगह ढूंढते हैं। तो इसका मतलब है पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध लेवल पे तो एनआरओ दे रही थी, अगर इस तरह के लोगों को अगर आप साथ मिला रहे हैं। और पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी तो वो उनका, वो तो एनआरओ उनके तो कॉन्सेप्ट में ही नहीं है भाई। अच्छा। उनका तो कॉन्सेप्ट है नंगे नहाओ खुले खाओ। अच्छा तो उनकी कौन सा, उनका कोई एनआरओ या करप्शन या वो है ही नहीं। अच्छा, इस पे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब मैं दबाव डालता हूँ करप्शन, ख़ास तौर पर इदारे नैब, तो ये मेरे पास पहुँच जाते हैं, मुझे एनआरओ दो, हमें एनआरओ दो, करप्शन हमारी। तो खान साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इनसे पैसा निकलवाएं, कोई शक नहीं, खान लेकिन साहब का जब concept- अदालती खान साहब फैसले खुद होते हैं, corrupt चीज़ें नहीं होती हैं, तो खान फिर साहब खुद करप्ट नहीं है, सही टीम नहीं उनके पास। ठीक। खान साहब भी देखे ना, विजनरी आदमी हैं, मतलब खान साहब जिस तरह से सब्जेक्ट्स पे बोलते हैं, ये हमारे दोनों लीडर्स जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, इनको बिठाएं इन सब्जेक्ट्स पे इतनी देर बोल जाए ना, तो मैं आपको सलाम करूँगा। खान साहब के मगर टीम नहीं है। एक बात है, खान साहब को मैंडेट पूरा नहीं मिला, अच्छा ना दिलाया नहीं गया या मिला नहीं, क्योंकि ठीक। खान साहब की पार्टी और ख़ुद भी नए आदमी थे, तो लोग जब किसी पे एतमाद करते हैं उसको टाइम चाहिए होता है। तो सर ये दिलाया नहीं गया या मिला नहीं, इससे मुराद क्या है सर? इसका मुझे नहीं इल्म कि नहीं दिलाया गया या नहीं मिला, सही। तो ऐसी कुदरतन इतना मैंडेट, क्योंकि नया आदमी था, देखें नहीं, उनको 24 साल मेहनत थी आपने, आपके किसी दौर में आपके। एक बात बताओ ना, लोग जब वोट देने जाते हैं तो इंडिविजुअल को वोट देते हैं, ठीक है, लोग ये नहीं सोच के वोट देते हैं कल कोई गवर्नमेंट बना सकेगा या नहीं नहीं बना बना सकेगा, सकेगा। ये लोग हर एक अपने अपने रोशे में वोट देते हैं। ठीक। कुदरतन कोई ज़्यादा, नवाज शरीफ तो 2 दफ़ा 2/3 लेके आया, जी तो अब वो उस वक्त क्यों कैसे 2/3, कुछ लोग कहते हैं दिला दिया गया कि जी 2/3 लेके आ गया, अच्छा, और इसको लटकाया गया कि ये अगर फुल मैंडेट से आ गया तो हमें मानेगा नहीं ये बातें हमारी, तो मे भी ये बात सही हो जाए, गलत तो मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर ये सुनी सुनाई बातों से मैं कह रहा हूँ। ठीक। तो अगर इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत मिलती तो आपको लगता था कि वाकई ये सिस्टम किसी हद तक बेहतर हो जाता? इमरान खान की खुद की अपनी नीयत ठीक है, सही। टीम तो बिल्कुल जीरो। इमरान खान साहब ने जो चीज़ कही कि मैं नए बंदे ले आऊँगा, नए बंदे ज़रूरी नहीं है, जिन बंदों को तजुर्बा ही नहीं है वो गवर्नमेंट चला सकें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप देखें, उन्होंने मूवमेंट चलाई थी वर्कर्स के थ्रू, बिल्कुल। जब गवर्नमेंट बनाई थी ना, तो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग ले आए थे, चलाने वाले ले आए, ठीक है ना, और चली गवर्नमेंट। सही। ऐसे ज़ावला के साथ भी गवर्नमेंट चलाने वाले लोग आ गए थे या थे। जुनेजो साहब काबिल आदमी था, हालांकि सिंध की सियासत में जुनेजो साहब को लोग तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि ये इस लेवल का आदमी है, वह चला गया। और उस वक्त भी जो टीम थी, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, ये हो हुकूमत मुल्क चल रहा था ना। मुशर्रफ साहब भी आए, तो हालांकि वो पॉलिटिकल आदमी थे नहीं, मगर वो कहते हैं मैं सीखता था चीज़ों को, और जो अच्छे अच्छे लोग सिलेक्ट करके ढूंढ के ले आए, उन्होंने मईशत भी ठीक कर दी, बेहतर मुल्क चल रहा था। सही। और मैं कहता हूँ अगर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो ये हालात मुल्क के नहीं, तो इसके पीछे भी एक साजिश हुई, ऐसे जैसे चौधरी इफ्तिखार वाली साजिश हुई, सही। ये तो उसमें तो मियाँ साहब शामिल थे। सही। ये रमदे साहब उधर जो है ना जद्दा में रमदे, वो सुरूर पैलेस में जाते थे, वहीं से वो साजिश की। और कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी इफ्तिखार की साजिश के पीछे भी बाहर की कुव्वतों का, इजराइल और इनका हाथ था मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और इजराइल और इंडिया
اسرائیل کا تو کہہ رہے ہیں انڈیا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو کنیکٹڈ ہے نا، صحیح، دونوں ملک جو ہے نا تو ایک دوسرے سے ان کا کیا مفاد ہو سکتا تھا اس مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ خاص طور پہ اور اس مشرف کی حکومت مضبوط ہو رہی تھی، ملک مضبوط ہو رہا تھا صحیح اور بہتر ہو رہا تھا ملک. مشرف فوجی آدمی تھا، وہ مطلب چلا رہا تھا ٹھیک ملک کو، تو ان کو تو یہ نہیں چاہیے نا کہ ملک مضبوط ہو، معیشت مضبوط ہو، ملک ٹریک پہ چڑھ جائے. تو انڈیا اور یہ ہمیشہ کوشش تو کرتے رہتے ہیں. اچھا یہی چیزیں آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے چونکہ بہت ہارڈ لائن لی. آپ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کون کون سے سگنل سارے ہی توڑ دیے انہوں نے، تو ریڈ وائٹ کچھ بچا ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی انٹری واپس ہو سکتی ہے پاکستان کی سیاست میں، یا بس انف از انف؟ اب مریم بی بی کا اور بلاول کا مستقبل ہے، زرداری صاحب بھی بیک پہ چلے جائیں گے اور میاں صاحب بھی؟ دیکھیں جی اس ملک میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں ایکسٹریم پہ کوئی پہنچ جاتا ہے نا، اس کو پھر دوبارہ واپسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ریٹرن آف دا پنک پینتھر ہو جاتا ہے یہاں پہ. صحیح تو یہ اللہ جانے بھائی، جو معافیاں تلافیاں دینے والے ٹھیک پھر کوئی بیچ میں پڑ جائیں گے. مل جائے تو مل جائے. میاں صاحب نے بات تو حد کی کر دی ہے، صحیح. اور ادھر زرداری صاحب نے بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. پھر جب ان کو کوئی پکڑتا ہے زرداری صاحب نے ریورس گیئر اینٹ کے لگاتے بعد ہیں. نہیں جی ہم اینٹ تو کے بعد بڑے سینٹ میں محبت ساتھ دیا تھا حکومت ہاں کا. اینٹ کے ساتھ اینٹ بجانے والا جو بیان تھا، ان کی تقریر تھی، اس کے بعد پھر سینٹ انتخابات اس میں زمانے میں نہیں دیا تھا. جب گورنمنٹ چلی گئی پھر نہیں نہیں، تو اس کے بعد میں اس کہہ کے رہا ہوں بعد پھر آگے کمپرومائز پہ جب کیا نا کمپرومائز، یہی یہ تو کہہ رہا کیسز ہوں. وغیرہ ہو گئے. اب بات یہ نا کہ ادھر سے میاں صاحب ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑے صوبے کا آدمی ہے، صحیح بے شک وہ ملک کے خلاف اختلاف بھی کرے تو اس کو معافی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ملک کے جو بیانیہ اس کے ساتھ اختلاف میاں صاحب تو اب کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے کھلے ہیں. کریں. مریم بی بی بھی کتنی سخت اس سے تقریر زیادہ ہے. وہ کیا کریں گے؟ صحیح اگر الطاف حسین نے کیا تو اس کی گردن پتلی تھی تو اس کو تو فٹ کر دیا. ٹھیک تو زرداری سمجھ گئے کہ یار میرے گردن میں پھندا آنے والا ہے، صحیح وہ اس نے یو ٹرن مار کے سلوٹ مارا، السلام علیکم. صحیح تو اس کی معافی ہو گئی. اور اس نے پھر بیہیو کیا سینٹ میں بھی، اس نے جو سارا کچھ بلوچستان میں، ٹھیک تو معافی ہو گئی. مگر یہ پھر کمپرومائز کر کے معافیاں کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. یہ پھر بچت کر کے، اور وہی پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو یہ ان کو گلے سے پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک کمپرومائز کی سیاست چلتی رہے گی تو سسٹم بہتر نہیں ہوگا. آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا. اور ارباب غلام رحیم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سٹینڈ لے رہے ہیں، اور اگر وہ سٹینڈ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، گو کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، اتحادی بھی نالا نظر آتے ہیں، چاہے ایم کیو ایم ہو، جی ڈی اے ہو، یا پنجاب کے چودھری ہوں، وہ بھی اختلافات رکھتے ہیں، ناراضگی ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ ناراضگی اور کیا یہ اختلافات 5 سال حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف اور اپنے اتحادیوں کو بھی خوش کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی تھی کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں خاص طور پہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے. عمران خان صاحب خود ولنگ ہیں، لیکن انہوں نے باہر کی طاقتیں بالکل. اور عمران خان صاحب ولنگ تو ہیں، لیکن ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، اور 2.5 سال میں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اور شاید عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جو بارہا میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں، میڈیا انٹرویوز دے رہے ہیں، اور اپنی کیبنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی پبلک کر رہے ہیں. اور 3-4 دن پہلے انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم صحیح ٹیم نہیں چن سکے، ہم کارکردگی صحیح نہیں دکھا سکے، جس کی وجہ سے ہمیں آج ڈیلیور کرنے میں ناکامی ہوئی. ارباب غلام رحیم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے اس بیان کو؟ اپوزیشن نے یہ لائن پکڑ لیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ نالائق ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نے ان کو چانس دیا، اب 2.5 سال میں یہ غلطیاں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سیکھ رہے ہیں، ہم بہتر کریں گے. لیکن ایک کریڈٹ تو خان صاحب کو جاتا ہے کہ وہ کم از کم کھلے عام یہ بات اس پہ وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ نہیں ہم نے تو بڑا یہ کام کیا. ایک میڈیا بیان ہی جاری کرنا تھا، اس کو ہائڈ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں لیکن ہم بہتر کرنا جا رہے ہیں. دیکھیں یہ سے اپنے غلطی کو ماننا ایک بہادری ہے، اچھی بات بھی ہے، مگر پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے. کھلا اس طرح سے ماننے کے بجائے خان صاحب وہ دیکھیں ان کے الٹا ہو گیا. وہ تو بالکل یو ٹرن جھوٹ بولتے ہیں نا. اگر وہ کھڈے میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے نہیں اوپر جا رہے ہیں، ہم اوپر جا رہے ہیں. صحیح. وہ پاکستان کا ٹرینڈ جو دوسرا ہے. میں خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ لوگوں کو علاج بھی دیسی علاج لگتا ہے، ہربل علاج لگتا ہے، انگریز علاج نہیں لگتا. تو یہاں بیچ کا راستہ رکھیں. یہ جو آئیڈیل قسم کا، کبھی یورپ کی مثال دیتے ہیں، کبھی فرانس کی دیتے ہیں، ادھر لوگ دوسرے ہیں، ادھر عوام دوسرا ہے، ہمارا عوام دوسرے قسم کا، ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے.
تو اس میں لوگوں کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی. صحیح. اب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کولیشن ناراض کیوں ہے؟ کولیشن اس لیے کہ یہاں تو سارا لوکریٹو کام چلتا تھا. صحیح. دوسرے قسم کا کھلی چھٹی والا مجھے یہ دے دو، اس کو وہ دے دو. خان صاحب وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بلکہ یہاں ہمارے ووٹر بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پرسنل چیز نہیں ملی، جنرل چیز، میں اس چیز کا گواہ ہوں، جنرل چیز جو کریں وہ کھڈے میں، وہ لوگوں کو قبول ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ جنرل صوبے کے لیے کام ہوا، ملک کے لیے لوگوں کو نہیں قبول. مجھے میرے جیب میں کیا گیا، مجھے کوئی ٹیچر کی نوکری ملی، چپراسی کی نوکری ملی نہیں ملی، اس پہ لوگ یہاں ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو تھوڑا یہ ووٹ کا دیکھیں، خان صاحب کی حکومت تو کوئی کسی کو کے تھرو تو نہیں آئی ہے نا. بالکل. ووٹ کے تھرو، عوام نے ووٹ دیے، ووٹ کے تھرو آئی ہے. تو اگر ان کو ووٹ قائم رکھنا ہے، اور اگر وہ، تو پھر ان کو کچھ دوسرا فارمولہ رکھنا پڑے گا جس سے لوگ خوش رہیں. صحیح. کچھ ملک کو ترقی کرانے والا. پر ملک کو اتنا بٹھا دیا گیا ہے کہ ملک باہر کھڈے سے نکل ہی نہیں رہا ہے. اچھا. ہاں، تو اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں 2.5 سال ان کو ہوئے، اور پچھلے 30-35 سالوں میں ہماری جمہوری حکومتوں نے بیڑا غرق کیا ملک کا. ٹھیک ہے. تو اب خان صاحب کو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے 2.5 سال میں انہوں نے تباہ کر دیا. 2.5 سال میں کیا کیسے کریں؟ جنہوں نے لوٹا ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے لوٹا ہے، وہ تو نہیں کہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دوبارہ موقع ملنا چاہیے. اب یہ تو موقع دینے والے سوچیں، عوام سوچے. پہلی بات تو عوام سوچے، مگر ہمارے عوام میں یہ شعور ہے نہیں. صحیح. عوام نہ ٹی وی کو سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ خبریں سنتا ہے، نہ پڑھتا ہے. جو اکثریت عوام ہے ہمارے رورل میں، وہ تو جانوروں کی طرف پھر. بلکہ شہر کے لوگ بھی، میں کل ایک بندے کا بتاؤں، بڑا پڑھا لکھا خود کو کہہ رہا تھا. میں نے اس کو بتایا بھائی میرا نام ارباب غلام رحیم ہے، آپ نے کبھی سنا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے پھر بتایا اس کو، کہتا اچھا مجھے نہیں پتا. اب یہ اس طرح اتنا انکنسرنڈ ہمارے لوگ ہیں شہر کے، کراچی کا. صحیح. تو کراچی کے شہر کے لوگ سیاست سے زیادہ انکنسرنڈ رہتے ہیں. صحیح. یہ میں نے دیکھا ہے. کراچی رورل والا زیادہ اس کو نو ہوتی ہے سیاست کے بارے میں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن لاہور اور کراچی شہر ایسے ہیں، یہاں سے بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، پولیٹیکلی بڑا وہ بھیڑ چال ہوتی ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں سارے. صحیح. ٹھیک. وہ سوچ کے توری کہہ رہے ہوتے ہیں. تو سر اب بڑے یہ جو بلوچی نعرہ چلتا ہے، گانا چلتا ہے بے نظیر بھٹو والا، جو اسی پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا، اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اور ہے بڑی زبردست اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ اتحادی ہیں، آپ کی مشاورت ہوتی ہے، آپ اپنے مشورے بھی دیتے ہیں، خان صاحب تک آپ کی باتیں بھی پہنچتی ہیں، تو ان کو مشورے دینے کو تھوڑا سا عوام کو ڈلیور کرنے والے کو پیکیجز دیں تاکہ عوام بھی خوش ہوں. اور یہ عوام خوش ہو جائیں گے. روٹی آج کل غریب بیچارہ بڑا تنگ ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ویسے ہی عام طبقہ بہت متاثر ہوا، مڈل کلاس بھی ہماری بہت زیادہ متاثر ہے، امیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو بڑی بڑی اکانومیز بیٹھ گئیں، لیکن پاکستان کے جو عوام دیکھیں نا، پوری دنیا کی اکانومیز بیٹھ گئی ہیں، اس کو کوئی نہیں کہہ رہا. پاکستان کی اکانومی پھر بھی دھکے سے چل رہی ہے، اتنی زیادہ نہیں بیٹھی ہے. تو یہاں یہ کووڈ کا مسئلہ آیا، سیلابوں کے مسئلے آتے ہیں، یا جیسے یہ مہنگائی ہوتی ہے، سبزی یہ فلاں، یہ کوئی فیڈرل سبجیکٹ تھوڑی ہے، نہیں ہے، یہ پراؤنشل سبجیکٹ ہے، ڈال دیتے ہیں عمران خان کے کھاتے میں. شوگر کین جو ہے یہ پراؤنشل سبجیکٹ ہے، ڈال دیتے ہیں خان صاحب کے کھاتے میں. اگر گندم کا کوئی مسئلہ، گندم یہ پرچیز ہی نہیں کر رہے ہیں سندھ والے. ہمیشہ پرچیز ہوتی تھی، گورنمنٹ بینکوں سے پیسے لے کے نقصان کھا کے اور گندم پرچیز کرتی تھی، اس کو اسٹور کرتی تھی، وہ سبسڈائز ریٹ پہ آپ کے فلور ملز کو دیتی تھی، فلور ملز عوام کو دیتی تھی. یہ پراؤنشل سبجیکٹ ہے، اربوں خربوں پہ رکھیں. آپ دیکھیں کتنی بوریاں گندم کی چوری جاتی ہیں، کوئی پوچھیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جزا سزا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو 18th امینڈمنٹ کے بعد اتنا پاور لیس کر دیا گیا کہ صوبے سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی آزادی تو میرے خیال میں قوم پرست بھی نہیں مانگ رہے تھے، اتنی پرانشل آٹانامی وہ بھی نہیں مانگ رہے تھے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. لیکن خان صاحب، آپ کے جو اتحادیوں کے مشورے ہوتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، اس میں معذرت سے خان صاحب نہ ملتے ہیں انڈیویجولی. میں نے تو کئی دفعہ جب سے گورنمنٹ میں آئے میں نے ملنے کا، مجھے کہا بھی تھا، ہم نے چھاچرو آئے تھے، آج ملیں. وہ نئی ملک صاحب سے کہا تھا، اتفاق ہماری قسمت خراب تھی، یا ملک کی یا خان صاحب کی. نئی ملک صاحب بیچارے مر گئے، بیمار ہو گئے، مر گئے. اب یہاں جم گھٹے میں ملاقات ہوتی تو کئی ایسی چیزیں بندہ جو وہاں کہہ نہیں سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہاں ملتے ہیں، جس میں تینوں ہمارے الائز اکٹھے ہوتے ہیں. صحیح. اس میں نہ ایک دوسرے کے خلاف ہم بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں، نہ عام طور پہ خاص میسج دے نہیں پاتے. ہاں، خاص طور جو اکیلائی میں بندہ اس کو مشورے دے، یہ کرے. ہمارے بھی، میں 83 سے سیاست میں ہوں. چیئرمین ضلع کونسل سے میں اوپر آیا ہوں. میں ڈائریکٹ پرائم منسٹر نہیں بنا جیسے نواز شریف اور بی بی اور ڈائریکٹ جا کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، تو وہ نہیں بنا. ہم پروسیس کے تھرو، ایم این اے کے تھرو، ایم پی اے کے تھرو اوپر آئے. تو اتنے لمبے عرصے سے ہم تو 70 کا الیکشن، جب میں بہت چھوٹا تھا اس وقت بھی میرے بڑے بھائی الیکشن لڑ رہے تھے، تو میں اس وقت بھی
ان کے لیے کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک تجربہ ہے سیاسی. اور خان صاحب جو کہتے ہیں کہ سارے نئے لوگ اچھے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہیں. صحیح. کچھ پرانے تجربے میں نے جیسے آپ سے شاید کہا بھی ہے، جی جی بھٹو صاحب نے موومنٹ چلائی کسی اور کے تھرو، حکومت چلائی کسی اور کے تھرو، تو یہ آپ کو کمبینیشن بنا کے چلنا ہوتا ہے. ہاں بالکل، نئے پرانے اس میں میش کریں، کمبائن کریں اور اس کو چلائیں. اگر ٹیم ان کے پاس نہیں ہے تو ایک بات میں خان صاحب کی کہوں گا کہ ان کی کوئی قصور نہیں ہے، اچھے اچھے لوگوں کو انہوں نے کہا بھی صحیح. ایک تو خان صاحب کا جو مزاج سخت ہے، آنیسٹ ہیں. ایک جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دو، باقی کام نہ کرو. ٹھیک ہے نا. خان صاحب کے عزت کے مسئلے میں تھوڑا وہ اپنے ہی طریقے ویسٹرن اسٹائل ہے. وہ کسی سے اٹھ کے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمیں اٹھ کے ہاتھ ملاؤ، عزت کرو، یہ کرو وہ کرو. وہ خان صاحب میں ہے نہیں. اس لیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گھبراتے ہیں، ان کے ساتھ گئے نہیں. ٹھیک. جو الیکٹیبلز تھے، پرانے تجربہ کار لوگ گئے نہیں. نئے نئے لڑکے گئے، سیاست کے شوق والے لوگوں نے ووٹ دے دیا. صحیح. اب لینے کا دینا پڑ رہا ہے، حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ان کو تجربہ ہی نہیں تھا. اب یہ خان صاحب کا کہنا کہ بھائی 22 سال اگر وہ رہے ہیں، سیاست کی ہے انہوں نے، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جیسے میاں نواز شریف صاحب نے بھی وہی اسی طرح کا بیان دیا تھا. بالکل. پہلے تو کہہ رہے تھے میرے پاس تو ٹیم ہے، میں نے کل سنا ہے، صحیح، میں یہ کر دوں گا، مجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. پھر حکومت آئیں کہتے مجھے تو اندازہ نہیں. بالکل یہ انہوں نے مانی. دیکھیں، اگر آپ جس وقت گورنمنٹ میں اندر بیٹھتے ہیں تو کئی چیزیں بعد میں آپ کو پتہ چلتی ہیں. گورنمنٹ کے باہر سے بیٹھ کے 100 کوششیں کرتے رہیں، آپ کو معلومات نہیں چلتی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال باہر کے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا، وہ کمنگ گورنمنٹ جو ہے اپوزیشن ہے، وہ ان کے اپنے منسٹر بناتی ہے، یہ بناتی ہے اپوزیشن میں رہ کے تو سیکھیں. ہمارے ہاں تو سسٹم ہے سیکھنے کے لیے کوئی گھسنے نہیں دے گا گورنمنٹ کے آفس میں، تو سیکھے گا کہاں سے. شیڈو، یہ بہت اچھی بات ہے. ہم چونکہ ایک چیز شیڈو کیبنٹ جس کو کہتے ہیں، میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم یوتھ کے لیے بھی کام کرتے ہیں اس پہ، تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ موک پارلیمنٹس جیسے ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں بھی، تاکہ آپ کو پہلے سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید خان صاحب نے کی ہوں گی، مگر نہیں، وہ بھی ادھر ہی پاکستان میں ہی تھے، انہوں نے بھی نہیں کی. انہوں نے بھی نہیں کی. کہتے تو وہ بھی تھے نا کہ میرے پاس بڑے ایکسپرٹ ہیں، صحیح، ٹیکنیکل لوگ ہیں. حالانکہ حقیقت ہے کہ خان صاحب کو بزنس کمیونٹی نے، بڑے ٹیکنیکل لوگوں نے، باہر کے لوگوں نے سپورٹ بڑی کی. ٹھیک. تو خان صاحب پھر ان میں سے بندے دیکھیں. مشرف فوجی آدمی تھا، خیر ان کے پاس جب بیٹھے نا حکومت میں تو سسٹم ان کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے تھرو انہوں نے لوگ سلیکٹ کر دیا. اب جیسے شوکت عزیز، یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لیا ہمیں بھی نہیں پتا، آ گیا نا ایک بندہ جس نے ملک کو چلا لیا. ایسے لوگ وہ جیسے ہی آپ کے شیخ ہیں حفیظ شیخ، یہ بھی مشرف صاحب کا تحفہ ہے. جی، پھر نے اڈاپٹ کیا، پھر انہوں نے کیا. ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے حکومت چلانے کے لیے. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں الیکٹیبلز، ایک ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس. بھٹو صاحب بھی ٹیکنوکریٹ، بھٹو صاحب بھی اپنی کیبنٹ میں لائے. ابھی ہمارے 17 سے زیادہ ٹیکنوکریٹس لیتے تھے. ہاں، کیبنٹ میں 17 سے زیادہ ٹیکنوکریٹس ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں حکومت چل رہی؟ اب مجھے نہیں پتا. سیکشن غلط ہو گئی. ٹیکنوکریٹس کئی جیسے وہ لڑکی کو لے آئے تھے، آئی ٹی والی کو. اب ایک تو پتہ نہیں ان کو پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، کون ہے، کیا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے، باہر کے ملک میں کام کر رہا ہے، اس کے ایفیلیشن دیکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے جو معاون ہیں، وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں، وہ صحیح نہیں ہے نا، وہ غلط ایڈوائز کرتے ہیں اور بندہ غلط. کل ایک پی ٹی آئی کے خاص بندے نے کہا کہ خان صاحب میں تھوڑی شرافت تو عاجزی اور یہ زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں نا، دوسرا بندہ آ کے کہتے ہیں نہیں آپ نے تو بہت غلطی کی. اچھا غلط ہو گیا، اچھا واپس چینج کر لیتے. یہ غلط ہے. جب آپ فیصلہ لے لیں پہلے سوچیں 100 دفعہ، تو سر جب فیصلہ لیں پھر اس پہ اسٹینڈ لیں. اور اس میں غلط بھی صحیح. عثمان بزدار صاحب پہ پورا پاکستان، پورا میڈیا، اپوزیشن کہہ رہی ہے بھائی ان کو چینج کریں، تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ میرا وسیم اکرم پلس ہے. تو اس کا مطلب وہ کسی نے بتایا کہ آپ کے اسٹار کے ساتھ اس کے اسٹارز ملتے ہیں. میرے خیال میں تو یہی ہے شاید. اور چلیں اللہ کرے یہ اسٹار کچھ بہتر چل تو رہے. اگر اسٹارز میچ کر رہے ہیں بول کے چلے نہ چلے، یہ دونوں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ کی اگر ہم بات کریں، عمران خان صاحب نے خاص طور پہ، چونکہ کراچی کیپٹل ہے سندھ کا، تو ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن کے جو پیکیجز دیے خان صاحب نے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت جو بنی ہوئی ہے وہ سندھ حکومت ہے. یہ کنسٹرکشن نہیں کرنے دی. تقریباً 300 سے زیادہ منصوبے ہیں جن پہ منظوری پھنسی ہوئی ہے، چونکہ وہ کوارڈینیشن ہے دونوں، الاؤ نہیں کر رہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ منظور کاکا والا جو سسٹم ہے نا، اس کے تھرو سسٹم چلے. سسٹم تو سر جب سسٹم چلے گا تو پھر کنسٹرکشن کہاں سے؟ آپ کو بتاؤں، مسٹر سسٹم یہاں تو ہے. اچھا، بغیر مسٹر سسٹم کے چلتے نہیں. ٹھیک ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سسٹم میں نے مسٹر نہیں ہونا چاہیے، مسٹر سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کل وہاں بیٹھا ہوتا میں گورنر ہاؤس میں،
کہتے ہیں کہ وہ کوئی اپروول چاہیے تھی تو انہوں نے کسی ڈپارٹمنٹ کے آدمی کو کہا یار وہ نہیں ملے، اس نے کہا مجھے بتاؤ میں لے دیتا ہوں، وہ جا کے کمیشن دے کے وہی چیز کی اجازت مل جاتی ہے. گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ وہاں سے ڈائریکٹ جب اجازت مانگ رہی ہے، دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کمزور اور پرانشل گورنمنٹ مضبوط ہو، یہ نہیں اتنی پرانشل اٹانمی تو ہم تو نہیں پسند کریں گے فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن بالکل بے یار و مددگار ہو. صحیح. تو یہ مطلب ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے. پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی یہاں کام کرے، اس کو کریڈٹ جائے، چاہے خود کریں گے نہیں اچھا کام، خود تو مسٹر سسٹم ان کے پاس، تو جو دوسرا کرے گا اس کو کرنے نہیں دیں گے. یہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. اور خان صاحب کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا وہ بھی کوئی مطلب اب دیکھیں نا، وہ یا اس ملک میں خان صاحب تو وہ یورپ والے اسٹائل پہ چل رہے ہیں، جنرل کام کرو. یہاں جنرل کام کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. کچھ آپ جنرل کام کریں، روڈ راستے پلیں بنائے کہ لوگ چل سکیں، ملک قائم رہے. کچھ انڈیویجول کام بھی کریں گے، لوگوں کو انڈیویجول کام نہیں کریں گے یہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے اور خوش بھی نہیں ہوں گے. لیکن اس میں بڑا زبردست ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الزام لگتا ہے، مطلب خان صاحب کو دونوں کام رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، بیلنس کرنا چاہیے. ہاں دونوں بیلنس کرنا چاہیے. اپنے ایم پی ایم این ایس کے تھرو بھی کام دیں جن کو کل کو الیکٹ ہونا ہے. اگر یہ نہیں الیکٹ ہوں گے تو خان صاحب کا وہ ایم این ایم پی ایس کو فنڈ دیے ہیں. کچھ کراچی میں چھوٹی چھوٹی روڈیں بننا شروع ہو گئی ہیں گلی محلے علاقے کی، جو تو اللہ کرے کہ اس پہ بہتری ہو. لیکن پاکستان کراچی میں کیوں انٹیریئر کیوں نہیں؟ وہاں نہیں، وہ صاحب صرف کراچی سے جیتے ہیں، صرف کراچی سے بس. یہ تو جی ڈی اے والوں کو اس پہ یا انٹیریئر سندھ والوں کو، اگر جی ڈی اے کے حوالے سے نہیں بھی تو انٹیریئر سندھ کے بھی تو لوگ ہیں. بالکل سب کو بیلنس ملنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی وہاں کام نہیں کرتی تو خان صاحب کریں نا وہاں پہ. صحیح. مگر پیپلز پارٹی کرنے نہیں دیتی، اس میں کوئی شک نہیں. یہی تو کہنا چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ بالکل. میں کل گورنر ہاؤس میں گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے آر اوز وغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں، اس پہ نہیں دے رہے. تو انہوں نے پھر پی ڈبلیو ڈی کو چینج کیا، اس کو جو ادارہ اس کو چینج کیا. انہوں نے جا کے مال وال لگائے، آفر دیا ہے. خان صاحب اس کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ اندر ٹیبل یہ نیچے والے کہتے ہیں یار کچھ لگاؤ، مال لگتا ہے وہاں پر رول مل جاتی ہے. صحیح. اچھا ایک چیز ہو رہا ہے، سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب بھی بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، ان کے جو ترجمان مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں بڑی زبردست پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 18ویں ترمیم تو سب کچھ ہے صوبے کے پاس، لیکن فنڈز وفاق ہمارے ساتھ فنڈز کے معاملے میں زیادتی کر رہا ہے. تو ایک طرف خان صاحب تو جب یہ خود اپروول ہی نہیں دے رہے فیڈرل گورنمنٹ کو تو فنڈز کیسے دیں؟ ان کو کھانے کے لیے دیں. مسٹر سسٹم کو، ہاں مسٹر سسٹم کو نہیں دیں گے وہ. صحیح. تو یہ نہیں، بے شک کو فیڈرل گورنمنٹ پہ الزام بھئی یہ جب خود کفیل ہیں 18ویں ترمیم میں سب کچھ ان کے پاس ہے تو فنڈ فیڈرل گورنمنٹ ان کو ایڈیشنل کیوں دے؟ ٹھیک، ان کے جو اپنا حصہ کے ہے اس سے کریں گا، اس سے کریں. لیکن مسٹر سسٹم، اور وہ بھی اتنا کافی ہے. ہمارے زمانے میں ہم نے ان تھوڑے سے فنڈز پہ کام کیا تھا، ان کے پاس تو 4 گنا 10 گنا ہم سے زیادہ ہے، تو کام پھر بھی نہیں ہو رہا. ایک ہی چیز پہ نہیں، مجھے ہی بتائیں سندھ گورنمنٹ کے پیسے شوگر فیکٹری پہ لگ گئے، سبسڈیز پہ. کیا پرانشل گورنمنٹ کا رائٹ بنتا تھا کہ لوگوں کو ملوں کی طرف سے سبسڈی دے؟ گورنمنٹ کا اس میں کوئی نہیں تھا بنتا، حق نہیں بنتا تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ کے یہ پاور پلانٹ کو دے دیے نوری آباد والے. تو یہ سارے مسٹر سسٹم میں جا رہے ہیں، پیسہ تو کسی اور کا. لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے پیسہ لیکیج ہو رہا ہے، مس یوز ہو رہا ہے. صحیح. وہی پر 10 دفعہ ایک روڈ کو ریپیئر بتاتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے نا کہ مسٹر سسٹم اور گڈ سسٹم کے درمیان عام عوام کراچی کے سندھ کے وہ پس رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بہتری نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جرات کر کے اسٹیپ لیں، قدم لیں، یہ مسٹر سسٹم کو اکھاڑ کے پھینکیں. صحیح. اور کوئی صحیح سسٹم، کوئی اچھی گورننس، یہ گڈ سسٹم لا لینا. گڈ سسٹم نہیں آ رہا تو اس کے لیے ہمت چاہیے بھائی. صحیح. یہ مافیاز تھوڑی خوشی سے اپنے گردن میں پندہ ڈالنے دیں گی. صحیح. اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت کوئی کرے تو ہو جائے گا. اگر یہ بیچ میں لٹکا کے ہمت خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں، تو کون ہمت کرے گا؟ دوسرے لوگ بھی شامل ہو نا. اچھا دوسرے لوگ، اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ جس کو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ تو کہا جاتا ہے، یہ واحد ہماری مثالی حکومت ہے جہاں پہ ایک پیج پہ نہیں. یہ ہے حقیقت چل رہے ہیں، مگر کوئی دیکھیں سچی بات ہے، ہم تو پکچر سے باہر ہیں. صحیح. ان کے کوئی مسائل ہوں گے انٹرنیشنلی یا وہ یہ جو جس لیول پہ دیکھے نا بندہ یہاں سے بیٹھ کے دیکھے گا تو سب کچھ نظر آئے گا. پھر وہ دوسرے فیصلے نیچے سے بیٹھ کے دیکھے گا تو دوسرے فیصلے نظر آئے گا. اب وہ انٹرنیشنل مسائل، باہر کی قوتیں تاڑ تو لگا کے بیٹھی ہیں پاکستان کو. صحیح. کیونکہ اس وقت یہ جو یہ بلاک چینج ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہے، سعودی عرب کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش، امریکہ کے، انڈیا کے، باقی شکنجے سے، چائنا، رشیا، یہ ترکی، ایران، یہ تو اس کی وجہ سے مسئلہ تو یہ وہ بڑے کینوس میں دیکھ رہے ہیں. صحیح. کہ یہ چھوٹے بچونگڑے ان کو چھوڑو، ادھر ہم کامیاب ہو جائیں، نکلنے کے اس جو سرکل ہے اس سے نکل جائیں باہر. جیسے
इसका लैब को झटका देते हैं ना वो निकालने के लिए उसे पावर से, तो वो लोग झटका देने के चक्करों में बैठेंगे यार इससे निकल जाएं, बाकी ये बचूंगड़े जो करते हैं मस्तियाँ चूहों की तरह करते रहे, मगर ये बचूंगड़े उनके कहने पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, वो भी उनकी तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान फैसला लेना जा रहा है सही, ताकि उसमें रिकावट ना करने दे। अंदरूनी हालात ख़राब हैं पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल इमेज अपना बेहतर कर रहा है। और ख़ास तौर पे अब जिस तरफ डॉक्टर साहब का इशारा था कि एक नई चेन बन रही है, एक नया ब्लॉक बन रहा है, और उस ब्लॉक में पाकिस्तान की हैसियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है, ऑब्वियसली पाकिस्तान खुद कह रहा है, खान साहब ये बात कह चुके हैं, और इस अच्छी बात है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को पे नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सही, हम उनका साथ भी देते रहे, लियाकत अली खान से लेके मार भी खाई है, मारते हमें ही रहे। सही, हमें कमजोर वो जो मुस्लिम पावर के डर में हमें मारते रहे। सही, ठीक है ना जी, अफगानिस्तान वाले मसले में हमें मारा। ठीक, तो ये जब उनका साथ भी दे रहे हैं फिर भी मार पड़ रही है, तो क्यों ना उससे निकले। बेहतर है कि बेहतर पॉलिसियाँ अपनाई जाएँ ताकि पाकिस्तान मजीद आगे बढ़ सके। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल की। सिंध की अगर हम बात करें तो जो तरक्याती काम हमें 2007 तक नज़र आए कराची में, और नेमतुल्लाह खान साहब ने कुछ काम कराए थे, उसके बाद मेयर बने मुस्तफ़ा कमाल, और उस वक्त कराची में डेवलपमेंट हुई, और कहा यह जा रहा है कि उस डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो जाता है मुशर्रफ साहब को। और डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब उस वक्त CM थे सिंध के। उसके बाद कराची नज़रअंदाज होता रहा। 13 साल हो गए, 13 साल में ट्रांसपोर्ट सिफर, और 10 बसें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी थी, और अब एक नया इन्होंने टेंडर पास किया है, और उसमें भी 66 वो बसें जो नाकारा हैं उनको सही करा के कराची के अवाम को दी जाएंगी। सर, कराची के साथ ज़्यादती होती है। अब 1100 अरब रुपये के पैकेज की भी बात हुई है, गो के लग रहा है कि 3 साल में डेवलपमेंट हो जाएगा कराची, क्योंकि आर्मी चीफ साहब भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस हवाले से, CPEC की वजह से। वैसे तो ये कहते हैं आर्मी का कोई रोल नहीं है, पर जब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं तो कहते हैं ठीक है। हाँ, लेकिन वो चूंकि CPEC है ना, पीछे CPEC है, उस वजह से आपको लगता है कराची डेवलप होगा? तो क्या अपने मुल्क के लिए ले रहे हैं? मुल्क के लिए कराची डेवलप होगा, आपको नजर आ रहा है? सिंध हुकूमत ने ना कराची के लिए काम किया, ना सिंध खुद से तो नाले भी नहीं साफ करते ये, क्या करे? आर्मी ना करे तो कौन करेगा? कराची डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। देखें जी, जो आपने कहा मुशर्रफ साहब के ज़माने में, इसमें बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल मुशर्रफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे, उनका रोल था, और मुशर्रफ साहब का रोल था। सिर्फ कराची में काम नहीं हुआ, आपके इस्लामाबाद में काम हुआ, आपके पंजाब में काम हुआ, आपके बलूचिस्तान में काम हुआ, शायद फ्रंटियर में हुआ हो, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट कोई और थी, मौलवियों की गवर्नमेंट थी। सही, तो ये कमाल मुशर्रफ साहब का था, ना नेमतुल्लाह खान का था। नेमतुल्लाह खान नाज़िम सिस्टम किसने बनाया? मुशर्रफ साहब ने बनाया, और उसको इंडिपेंडेंट छोड़ा। हालांकि नेमतुल्लाह खान अपोजिशन पार्टी का आदमी थे, मगर मुशर्रफ साहब उनको डिफेंड करते थे। सही, उनको कोई छेड़छाड़ करता नहीं करने देते थे। ऐसा ही है। ठीक है ना, वो कहते हैं मेरे इस निज़ाम, और वो निज़ाम अच्छा था, उस निज़ाम ने डिलीवर किया। उस निज़ाम को इन जमहूरियत के अलम बरदानों ने आते भी दोनों जगहों से उन्होंने उनको वाइंड अप कर दिया कि मुशर्रफ का दिया हुआ निज़ाम। अगर एम्पावर्ड निज़ाम था तो क्या मसला था? काम कर रहा था, और बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसके बाद अगर अच्छा, तीसरी चीज़ मैं ये बताऊं आपको कि जो 85 से 70 से मैं देख रहा हूँ, 85 से 70 के बाद भी 85 से ज़ियाउल के ज़माने से एक ऊपर चेक एंड बैलेंस, एक छतरी होती है। तो सारे डरते रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। ठीक है, जब ये खुली छुट्टी मिलती है ना इनको, सही, प्रेसिडेंट भी अपना ले आते हैं, ये मियाँ साहब भी अपना ले आए तारड़ साहब को, ब्रीफ केस वाले को, ठीक है, और ये भी अपना बंदा बिठाते। लगारी साहब ने हालांकि वो नहीं किया, लगारी साहब ने कोई ज़मीर के बात की तो लगारी साहब को बेचारे को आउट कर दिया, उसको अभी तक गद्दार कहते हैं, हालांकि उनका आदमी था मगर अच्छा आदमी था। सही, उसने गलत कामों पे यस नहीं किया। तो ये है कि ये कहते हैं हमें मतलब खुली छुट्टी दो। ठीक है, तो इस खुली छुट्टी में फिर ये लोकल बॉडीज़ का निज़ाम तो आते ही उन्होंने खार कर दी। जो हमारे ज़माने में पैसे लोकल बॉडीज़ में बचे हुए पड़े थे, सही, उन्होंने चिटों पे निकाले। उसका सबूत है, मगर कोई पकड़ता। एक तरफ जमहूरियत है, एक तरफ डिक्टेटरशिप है। हमने देखा कि बल्दियाती निज़ाम सबसे अच्छा जो और ज़बरदस्त सिस्टम चला वो मुशर्रफ साहब वाले दौर में, और हमेशा हमें मुश्किल पड़ता था, हमें जो चीफ मिनिस्टर थे, हमें वो जो नीचे पावर दिए मुश्किल भी पड़ते थे, क्योंकि वो लोग भी समझ बैठे कि हम तो गवर्नर हैं सूबे के। तो ये जमहूरियत के जो दावेदार हैं वो बल्दियाती इलेक्शन, ये तो कहते हैं कि आम आदमी को राइट्स मिलने चाहिए, तो क्यों नहीं दे रहे? पावर ये सूबे से नीचे जाने नहीं दिया इन्होंने। क्या वजह है?
کہ بھائی ان کے کھانے پینے کے راستے بند، پاور ختم ہو جائے گی نا کہ نیچے چلی جائے گی، پھر ان کرپشن اور یہ پیسے اور ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ صحیح. اچھا ایک بڑا زبردست سوال وہ یہ ہے کہ سندھ کے جزائر کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کے دور میں بھی کوشش کی گئی تھی، وفاق اس میں رائٹس لینا چاہ رہا تھا، اپنے اونرشپ لینا چاہ رہا تھا، اس دفعہ بھی یہ کوشش کی گئی ہے. کیا وجہ ہے موجودہ حکومت بھی کیوں دلچسپی لے رہی ہے اور اس وقت بھی لیے گی؟ تو اس وقت چونکہ آپ سی ایم تھے، آپ بہتر جان سکتے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میں نے اس پہ اسٹینڈ لیا کہ یہ جزائر دیکھیں، ایک تو حقیقت ہے جو بھی لینڈ صوبے کے اندر ہے، زمین وہ صوبے کی لینڈ ہے، ٹھیک ہے. ایسے ریلوے کو ہماری انگریزوں کے زمانے کے جو زمین دی ہوئی تھی، ہم نے اس ریلوے کے مطلب یوزیج کے لیے ہم نے زمین دی ہوئی تھی. جب انہوں نے پرپس چینج کیا ہم نے اسٹینڈ لیا. میرے زمانے میں یہ کینٹ اسٹیشن پہ اس پہ پلازا ولازا بنانا چاہ رہے تھے، اس میں ایک ایڈوجنٹ جنرل یا کوارٹر ماسٹر جنرل ان کو آ رہے تھے، باہر کی کمپنی آ رہی تھی، کوئی کرنا چاہ رہی تھی. ہم نے کہا اس کو جو زمین ہے یہ ہماری ہے، یا ہمیں واپس کریں اگر یوز چینج کر رہے، یا پھر ہمیں حصہ دیں. اس میں ہم نے طے کیا تھا، میرے خیال میں 60-40 پہ ہم نے طے کیا تھا کہ 60، کیونکہ کنٹرول ان کے میں تھی، ہمیشہ ہوتی آ رہی انگریزوں کے زمانے سے. تو ہم نے کہا 40% ہمارا شیئر ہوگا، ہم نے قبول کیا، ہم نے کیا. اسی طرح سے ایک انڈسٹریز کے پرپز کے لیے یہاں جس میں یہ اس میں ہم نے بھٹو صاحب کے دیے زمانے میں دی زمین، ہم نے اس سے حصہ لیا. تو اسی طرح سے ہم نے یہ جو جزائر پہ بھی یہ زمین بھی آپریشن پرپز کے لیے پورٹ قاسم کو دی ہوئی ہے. وہ بھی سگنلز وغیرہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس میں کتے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو آوارہ کتے ہوتے ہیں نا، لوگ جا کے چھوڑ آتے ہیں ادھر، بیچارے ادھر مچھلیاں کھا رہے ہیں. تو پھر وفاق اس میں غیر معمولی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ دیکھیں یہ جزیرہ ہے نا، اس میں باہر کی کمپنیاں انٹرسٹ لیتی ہیں، یہ ذرا خوبصورت شہر بنے گا اور ایک سلیکٹڈ اور ایک ٹورزم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فروغ دیں گے، ٹورزم کو فروغ دیں گے. ٹورزم کو تو بھائی میں اس چیز پہ میں ذرا میرا ویو جو یہ ہے، اگر سندھ گورنمنٹ کے حوالے ہوتی ہے تو پھر ریاض ملک کے حوالے ہو جاتی ہے. وہ لاکھوں ایکڑ زمین جو سندھ کی جو جزائر میں نہیں تھی، باہر پڑی ہوئی تھی، وہ بھی تو بغیر پیسوں کے جو ملک ریاض کو دے دی. ایک ٹکا بھی نہیں دیا ملک ریاض نے. یہ جھوٹے جو ہے نا واچرز بنائے، واچرز جھوٹے بنا کے ان جمع ٹھپے چھپے جھوٹے لگا کے ادھر جمع کرا دیتے. ہم نے پیسے جمع کرا دیے، پیسے ہی نہیں جمع ہوئے اس میں. تو وہ کھا گئے اس کو. سندھ کے عوام نے سٹینڈ نہیں لیا سر. سندھ کے عوام نے سٹیک ہولڈرز کی، سندھ کے سٹیک ہولڈرز جو تھے پی پی کے جو خلاف تھے، ان لوگوں نے سٹینڈ نہیں لیا. کون پی پی کے مخالف؟ یہاں تو زندہ ہی نہیں رہنے دیتے کسی کو، وہ اس کو جوتے پڑواتے ہیں، تو کہاں سے کوئی سٹینڈ ہے بھائی؟ تو اس میں ملک ریاض نے کروڑوں اربوں روپے کی زمین کھا گیا. کیا ہوا؟ بلکہ ہمیں تو افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ جو میاں نواز شریف کے جو دیکھیں نا، ان کے ثابت ہوئے پیسے کہ ملک ریاض کے کھاتے میں گئے پیسے، اپنا میاں نواز شریف کے پیسے واپس کرنے کا آرڈر آیا، باہر کے ملک نے دیا. پھر آرڈر مل گیا کہ جی ملک ریاض اسی قرضے میں اتار دے دو. یہ کچھ بات ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اصل میں جب اوپر سے کنٹرول نہیں ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمام میں تو ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جزائر جو ہیں وہ آئینی طور پہ بھی، اور چونکہ ملکیت سندھ کے ہیں، مگر اگر ان کو دیتے ہیں تو ملک ریاض کے حوالے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کہتا جائیں گے ادھر. یہ بتائیں نا، تو پھر کیا حل کیا ہے؟ حل نہیں ہے جب تک ہم سیدھی نہیں کریں گے. دیکھیں اعمالکم، میں تو اس چیز کا قائل ہوں، اعمالکم امالکم. جب تک ہمارے عوام ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک نہ حکمران ٹھیک ہو سکتے ہیں نہ کچھ ہو. ٹھیک ہے، اچھا ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں عوام. یہ جو ہم دبڑ دسڑ جس کو کہتا ہے نا ڈاکٹر شاہد مسعود، تو دبڑ دسڑ ہم کر کے کبھی فوجی آ کے ان کو پکڑتا ہے، کبھی کوئی پکڑ، اس طرح. اصل کام تو عوام کا ہے نا. وہ پکڑے نا، نہ دینا ووٹ ان کو. ٹھیک ہے، پکڑیں، نکلیں باہر. کرپٹ اور چور، مگر وہ تو ساتھ ہی کرپٹ اور چور لوگوں کا دے رہے ہیں. پروگرام کا جلوس نکالتے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور 2-3 سوال ہیں، مختصر جواب تو خیر لمبا ہو سکتا ہے لیکن مختصر چاہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے دے گی؟ اور خاص طور پہ سندھ چونکہ پورا ان کے پاس ہے اور مسلسل 13واں سال ہے ان کو حکومت کا، تو اسٹیک پہ لگائے گی اس کو؟ بھائی پیپلز پارٹی تو ایک دن جو ہے نا ایک دن گن کے نکالے گی. اچھا، آپ نے دیکھا جب پچھلا ٹینور ختم ہوا تو رات کو 12 بجے تک بھی بینکیں کھلوا کے انہوں نے چیک نکلوائے، پیسے نکلوائے. صحیح. تو یہ تو ان کے ایک بھینس سے دودھ نکل رہا ہے، اس کو چھوڑ کے استعفا دے گی میاں نواز شریف کے خاطر؟ کبھی نہیں دیں گے، اور آخری وقت تک تو نہیں دیں گے. اگر گلے میں پھانسی فٹ ہو گئی تو مجبور ہو گئے تو اور بات ہے، لیکن نواز شریف کو بیوقوف بناتے رہیں گے. دونوں کشتیوں پہ ان کے پاؤں ہیں، ادھر اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر نواز شریف کو کہتے ہیں.
फंसे हुए हैं, ठीक है, झूठे लेकिन कमर इस्तीफे पे देंगे नहीं, इस्तीफा बस चलेगा तो नहीं देंगे, ठीक है, या इस्तीफा देने होते तो बाई इलेक्शन का मुतालबा क्यों करते? क्यों करते? अच्छा, अभी उन्होंने दूसरी प्रेस तरफ बाई कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में, हाँ ये बड़ा दिलचस्प अच्छा उधर से हुआ इस्तीफा दे रहे हैं, उधर से बाई बाई इलेक्शन इलेक्शन के लिए, तो इट्स मीन के ये इस्तीफे, हालांकि कोरोना बहुत सख्त चल रहा है, मैं इस चीज़ पे मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सही, मैं खुद डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि सख्त कोरोना, सारे सियासी लोग, जी। कल पीर नूर मोहम्मद शाह फौत हुए हैं, Death ज्यादा हुई। मंगरे हुए हैं, एजाज शाह हुए हैं, जी, सारे बड़े बड़े लोग जो है, हम लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, सही, हमने पब्लिक में जाना है, पब्लिक में जब जाएंगे हमारे यहाँ हाथ अगर किसी से ना मिलाओ ना, वो तो बुरा मानता है, ठीक है, वो वोट कहाँ से देगा? हम सही। कैसे जाके लोग, वो तो मिलते हैं उधर, मेरा बेटा गया हुआ इलेक्शन में, सही, वो कहता है SOPs पे कोई लोग अमल नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बिल्कुल सही तो कह रहे वो अगर जपियाँ डाल के उधर तो मुलाकात, कैंडिडेट तो हम मर जाएंगे, अवाम को कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए कि उनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, ठीक ज़्यादा है, है, तो वो नहीं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, हम कैंडिडेट जो ना जो सही। अब गुजर जाएंगे ज़्यादा। डॉक्टर साहब लगता है कि खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, इंशाल्लाह। ठीक, और लेकिन ये इस वक्त मजबूरी है पाकिस्तान की, जो मैंने बात से आपसे कही ना, ठीक, अगर हम ये ब्लॉक चेंज कर रहे हैं, सही, जैसे जिलजिला आता है ना तो जी, प्लेटें चेंज होती चेंज हैं, होती हैं, तो ये प्लेटें चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरत है, और खान साहब मुल्की लेवल पे इंटरनेशनल जो उनके जो पॉलिसीज़ अच्छी हैं सही, और उस पर वो बिहेव भी कर रहे हैं और अच्छा जा रहे अच्छा हैं, भी जा रहे हैं, तो अच्छा उस ज़रूरत के मुताबिक खान साहब का होना बहुत ज़रूरी है। या मुल्क के अंदर मसाइल हैं जो खान साहब, क्योंकि खान साहब मतलब एक वो वन फॉन्ग जैसे होता है ना, एक तरफ देखने के आदी हैं, जिधर लगे हुए उधर, इधर उधर देखने नहीं देखने का, तो वो उनमें खामी है ठीक, कि जो गवर्नमेंट में बैठता है ना, ऊपर बैठता है, वो चारों look after तरफ करता है। चौकस रहना चाहिए सही। उसको। आप देखें ना, जो गनमैन खड़ा होता है ना किसी की सिक्योरिटी के लिए, तो यूं 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 करके चारों तरफ देखता है, तो ठीक, खान साहब को यूं 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 करके देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक तरफ, हाँ, लगता है कि खान साहब की हुकूमत 5 साल पूरेगी और खान साहब क्या आखिरी दिनों में माइनस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपको? इस पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं है, किसी कंप्रोमाइज़, किसी गिव एंड टेक में अगर आ जाएं तो कभी चलो हम खान साहब को हटाते हैं, आप चुप, बस चुप फिर भी नहीं होंगे। अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर उनको करप्शन पे छोड़ देंगे, कहेंगे खा गए चुप बैठो, तो फिर खान साहब से भी बदतरीन आदमी के जूतों में बैठे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर उनको माफ़ी नहीं मिलती तो खान साहब से ज़्यादा अच्छा फरिश्ता ले आओ, वो भी कबूल नहीं होगा, वो कहेंगे हमें क्यों पकड़ रहे हो, तो उसका इलाज क्या, फिर छोड़ दो, ठीक है। और दूसरा साफ ना करो तो ये खुश बैठे होंगे, ठीक, इनको ये आसरा दे दो अगली बारी आपकी है, तो चुप बैठे होंगे, टेनर भी पूरा करा देंगे, अगले 10 टेनर भी पूरा कर देंगे। आखिरी सवाल सर, और वो आपके जो हम मनसिब, चूँकि आप साबिक CM आप भी रहे, मुराद अली शाह साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि शायद उनके खिलाफ कोई लॉबी काम कर रही है और इनको एज CM रिमूव कर दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि मुराद अली शाह ही पूरे करेंगे या इनके ज़ाती मसाइल, इनके ज़ाती फैसले हैं, ज़ाती मसाइल हैं, अगर झगड़ा होगा भी सही तो पावर पे होगा, करप्शन पे होगा, ठीक है, किसी और चीज़ पे झगड़ा होगा, वरना तो कायम अली शाह जैसे मरियल आदमी को रखे बैठे हुए थे ना, सही, तो ये भी बैठा हुआ मुराद अली शाह करप्ट तो नहीं है, हाँ, मुराद अली शाह करप्ट तो नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर था, तो बातें किसके खिलाफ, करप्शन की वजह से नहीं हटाएंगे, सही, वो करप्शन नहीं कर रहा होगा, अब डर गया होगा तो हटा रहे होंगे, अच्छा, करप्शन करने पे नहीं हटाएंगे, करप्शन ना करने आपको लगता है कि ये मुझे लगता है, अभी मैंने सुना है कि ये बिलाल और एक ग्रुप बन गए हैं, अच्छा, वो शायद बड़े मियाँ को नहीं मान रहे हैं अब शायद, अच्छा, तो इस वजह से अब बड़े मियाँ और आंटी को शायद नहीं मान रहे हैं, अच्छा, इस वजह से अगर हटा रहे हैं, उसमें हमारी भला से जो भी आएगा उसी तरह चलेगा, अच्छा, मुल्क को सूबे को तो ऐसे ही चलाएंगे ना, सही, जब तक उनके हाथ में है तो करप्शन और ये चीज़ें तो ऐसे ही चलेंगी, अपोजिशन के साथ ऐसे ही चलेगा, सही, तो मुराद अली शाह बैठा हो, कोई और बैठा हो, हमें क्या उसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब, आपने खुसूसी वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, आप इस गुफ्तगू से किस हद तक मुत्तफिक हैं, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।